أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما ظن الذین، اور پھر فرمایا اللہ پر جھوٹ بولنا کیا گمان ہے تمہارا، الذین وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یوم القیامہ قیامت کے دن میں، یعنی قیامت کے بارے میں ان افترا کرنے والے مشرکین کا کیا خیال ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ذرا سا مشکل ہے۔ دیکھیے پہلے فرمایا وما ظنوا، اور کیا گمان ہے، الذین ان لوگوں کا، یفترون جو جھوٹ باندھتے ہیں، علی اللہ الکذب جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ تو بظاہر ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن انہیں اس کی سزا ملے گی۔ لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ وما ظن الذین، کیا گمان ہے، کیا سمجھے ہیں وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یوم القیامہ قیامت کے دن کو، قیامت کے دن میں نہیں، قیامت کے دن کو وہ کیا سمجھیں، یعنی قیامت کا دن جب آئے گا یقیناً انہیں سزا ملے گی۔ وما ظن الذین یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا قیامت کے دن کو، قیامت کے دن میں پھر اس دن جو سزائیں ملیں گی۔ یہ قیامت کے متعلق کیا سمجھتے ہیں، یہ یوم قیامت کو بھی یہی کہتے تھے کہ قیامت تو آنی ہی نہیں، ہم زندہ ہیں، مر گئے، مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئی بات۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، قیامت کی جب یاد رہے گی تو یقیناً پھر یہ احساس پیدا ہوگا کہ جو اللہ نے کہا ہے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی بات کر لیں گے۔ ان اللہ، بلا شک و شبہ اللہ، لذو فضل علی الناس، لوگوں پر بہت مہربانی کرنے والا ہے، بہت اللہ عنایت کرنے والا ہے، ولکن، اور لیکن اکثرہم، لوگوں کی اکثریت، لا یشکرون، وہ اللہ کا حق نہیں مانتے۔ لا یشکرون کا مطلب اللہ کا جو حق ہے اسے نہیں مانتے، حق اس کا تھا حلال اور حرام پہ، اس کا حق تم چھین رہے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پہ حلال اور حرام کرا دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ بہت مہربانی کرنے والا ہے لوگوں پر، یعنی یہ تو خود خدا کا احسان ہے کہ اس نے نبوت کے ذریعے بتا دیا کہ کیا چیزیں حلال اور حرام ہیں، اگر نہ بتاتا تم پھر کیا کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیتا کہ گوشت بالکل حرام ہے، کسی بھی جانور کا نہیں کھا سکتے، پھر کیا کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ اگر کہہ دیتا کہ نباتات حرام ہے تو پھر کیا کر لیتے۔ یہ تو اللہ نے فضل فرمایا کہ اس نے تمہیں رزق دیا، اور رزق کے بعد حلال اور حرام ان چیزوں کی تفصیل بھی بتا دی، اور اگر خدا تمہیں چھوڑ دیتا ایسے ہی تو پھر کیا کرتے۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات وہ بھی ہے کہ اللہ نے صرف رزق کے معاملے میں یہ حکم نہیں دیا، انسان ذرا سا اپنے آپ کو بلند نظر کر کے سوچے اور وسعت سے سوچے، زندگی جتنی بھی ہے اللہ نے اس میں حرام اور حلال کی پابندیاں لگائیں، اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے، خدا نے بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں جائز ہیں، یہ چیزیں ناجائز ہیں، اللہ نے ہر جگہ تقسیم کر دی ہے کہ ان چیزوں کے قریب بھی مت جانا، یہ چیزیں تمہارے لیے درست نہیں۔ تعلیم ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کس قسم کی تعلیم جائز ہے، کس قسم کی تعلیم ناجائز ہے۔ انسان کی صلاحیتیں ہیں، اس کا کیا میدان ہونا چاہیے، اللہ ہی نے اجازت دی ہے بعض چیزوں کی اور اللہ ہی نے روک دی ہے۔ انسانوں کی، قوموں کی تہذیب ہے، اس تہذیب میں کیا چیزیں، کیا اثرات مرتب کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان چیزوں سے باز رہنا کیونکہ ان کے اثرات برے پڑیں گے۔ نشہ آور چیزوں کو اللہ نے منع کر دی، اس نے بتایا ہے کہ جب نشہ اور یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو تمہارے معاشرے میں کیسی تبدیلیاں آ جائیں گی، اور دیکھو ان چیزوں میں نہیں پڑنا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ کی جانب سے ہیں، اسی لیے یہ تقسیم ہے کہ حلال اور حرام انسان اپنے پاس سے اسے نہ گھڑنے لگے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے مسلمانوں کی تہذیب میں اور غیر مسلموں کی تہذیب میں، کہ مسلمان ایک ایک لمحے میں ہر چیز میں سوچتا ہے
آدمی کپڑا خریدنے بازار جاتے ہیں اور ایک آدمی سوچتا ہے کہ کپڑے تو سارے ہیں مگر مجھے ریشم اس میں سے نہیں خریدنا، کیونکہ حدیث میں منع آیا ہے مرد کے لیے ریشم جائز نہیں ہے، اور دوسرے آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ کوئی دن تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ اس کا بھی جی چاہتا ہے ریشم پہنے، مگر اس لیے نہیں پہنا کہ اللہ نے منع کیا ہے مجھے، تو اسے اس اللہ کی ممانعت کی، روکنے کی، پابندی، اس کا حکم ماننے کی وجہ سے جزا ملے، اور جس نے اس حکم کو نہیں ماننا اسے سزا ملے۔ دو آدمی جاتے ہیں بازار میں، دفتر میں، ایک آدمی سونا پہنے ہوئے ہے اور دوسرا آدمی سونا پہنے ہوئے نہیں ہے، حالانکہ پہلا آدمی جو تھا اس کی بھی استطاعت ہے، یہ بھی سونا پہن سکتا ہے، لیکن یہ اس وجہ سے رک جاتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، حدیث میں ممانعت آ گئی ہے سونے کی، مجھے تو سونے کی کوئی چیز نہیں پہننی۔ اب یہ جو آدمی اپنے آپ کو روک رہا ہے یہ اللہ ہی کے منع کرنے کی وجہ سے روک رہا ہے، جو اللہ نے ممانعت نازل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو مسلمان ہر قدم پر اس کے لیے چیک ہے تاکہ وہ انسانوں جیسی تہذیب اس معاشرے میں بنے اور انسانوں کیسی زندگی بسر کرے۔ تہذیب کے معاملے میں کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اس وقت دو تہذیبوں کی ٹکر ہو رہی ہے۔ یہ فلسفہ کس نے لکھا تھا؟ کچھ خیال ہے؟ ایک نام بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے اتنی جلدوں میں کتاب لکھی ہے اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں دو تہذیبیں اس وقت ٹکرا رہی ہیں، اور ایک اسلام کی تہذیب ہے اور ایک ویسٹرن کلچر، ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اور اسلام پر غالب آ سکتا ہے نہیں آ سکتا؟ اونچا بولیے، کیا بولے؟ نہیں، دوڑائیے دماغ۔ ٹائنگ بی کا نام سنا؟ کہتے ہیں نا ٹائنگ بی نے لکھا ہے، تو امید تو نہیں کہ ٹائنگ بی کو کسی نے پڑھا ہوگا یہاں پہ، یعنی اس کی وہ تہذیب والی کتاب، وہ ہے کوئی 12-15 جلدوں میں، جو کچھ بھی اس نے لکھا ہے، لیکن ہمارے ہاں آج کل یہ نام بہت سننے میں آ رہا ہے۔ جدھر جاؤ جو تھوڑا سا پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹائن بی نے جو کچھ لکھا ہے اب یہی فلسفہ ہے، یہی تصادم برپا ہو رہا ہے، اور حیران ہوتے ہیں ہم کہ اس ٹائن بی کا نام لوگ اتنی آسانی سے لیتے ہیں کہ انہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ آدمی کون تھا۔ یہ ابھی کی بات ہے، گاندھی جی کی 100ویں سالگرہ منائی گاندھی پیس فاؤنڈیشن کلکتہ میں، اور خاص طور پہ معاف کیجیے گا ان ہندوستانی مسلمانوں کو کیا ہو گیا، ان کے اپنے دیش اپنے ملک میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ بالکل بے خبر ہیں، جیسے ایک ہال میں بند ہیں اور انہیں باہر نہیں نکلنا۔ گاندھی پیس فاؤنڈیشن تھی اور انہوں نے 100 سالہ جب تقریبات منائی گاندھی جی کی پیدائش کی، تو اس میں انہوں نے ٹائن بی سے کہا کہ آپ اس موقع پہ مضمون لکھ کے بھیجیں، آپ آئیں کلکتہ میں اس میں شرکت کریں، تو انہوں نے شرکت کی بجائے ایک مضمون لکھ بھیجا، اور اسٹیٹسمین اخبار نکلتا تھا کلکتہ سے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنا وہ لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھا، وہ چھپا، جب چھپا تو کلکتہ میں مسلمانوں نے ہنگامہ کیا، شہید ہو گئے، یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مدت تک اخبارات میں چھپتا رہا کہ ٹائن بی نے یہ حرکت کی ہے، ٹائن بی کو معافی مانگنی چاہیے، یہ چیزیں۔ اب یہ پچھلے 20-25 سال میں بالکل مسلمان بھول گئے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون آدمی تھا، کس نے کیا لکھا تھا۔ یہ اسی طرح جس طرح سلمان رشدی کا معاملہ کتنا تازہ ہے ہم لوگوں کے سامنے، اور آج سے 25 برس کے بعد کوئی آدمی حوالہ دینے لگے کہ جی ٹائن بی بہت بڑا، یہ سلمان رشدی بہت بڑا مفکر تھا، اس نے یہ لکھا تھا یہ لکھا تھا۔ یہ مسلمانوں کی غفلت کا حال ہے۔ ان کی غفلت کی ایک اور مثال آپ سے عرض کریں، ہمارے ہاں ہندوستان کا تو معلوم نہیں، پاکستان میں بیکن ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں نا، ہندوستان میں بھی نہیں ہے۔ بیکن ہاؤس جو ہمارے یہاں ہے ملک میں ٹاپ کے اسکولوں میں ایک اسکول شمار کیا جاتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے، واللہ عالم شاید اس میں مبالغہ بھی ہو، انہوں نے کہا ہم 1 لاکھ بچے ہر سال پاکستان میں معاشرے میں لا رہے ہیں جو پڑھے لکھے، تعلیم میں ان کی خدمات جو بھی ہیں جو پڑھاتے ہیں اس سے بحث نہیں،
کئی ایک سے ہم نے پوچھا، خود ان کے اسکول والوں سے بھی، کہ آخر بیکن کا نام لکھنے کی کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا جی بہت بڑے ماہر تعلیم تھے، اول تو یہ بھی نہیں پتا تھا، چلو لیکن کسی ایک بیچارے نے کہہ ہی دیا 100 میں سے۔ ہم نے کہا اس سے بھی کبھی پڑھا ہے؟ فرانسس بیکن جو تھے، بات اتنی سی تھی کہ انہوں نے تعلیم پر کام کیا، اور جب تعلیم پہ کام کیا تو انہوں نے بولڈنس کے نام سے ایک مضمون لکھا جو کلاسیکل انگلش کی بکس میں ابھی بھی آپ کو مل جائے گا، اور اس مضمون میں انہوں نے بتایا کہ تعلیم کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ دنیا میں جو لوگ، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دنیا میں جو لوگ دھوکے سے کام کیا کرتے ہیں ان میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ کہتے رہے کہ دیکھو اس پہاڑی کو میں بلاؤں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گی، اور لوگ اس پہ یقین کر بیٹھے کیونکہ زمانہ ایسا تھا، جاہلیت کا دور تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب پہاڑی کو بار بار بلانے کے باوجود وہ نہیں آئی تو انہوں نے یہ چالاکی کی والعیاذ باللہ کہ وہ خود اٹھ کے پہاڑی کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے کہا پہاڑی میرے پاس آ جائے یا میں پہاڑی کے پاس چلا جاؤں، بات تو ایک ہی ہے۔ تو لوگ سادے تھے، مان گئے تھے۔ تو تعلیم میں ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں جو یوں دوسروں کو بے وقوف بناتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ سارا مضمون کا چھپا، اس وقت لوگوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا۔ یہ ابھی کی بات ہے، 1916 تک 18 تک اس کے خلاف مضامین مسلمان لکھتے رہے، اور آج دیکھ لیجئے، آج اسی کے نام پہ پورے ہمارے ملک میں سکولز قائم ہیں، بہترین سکول اسے سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سلمان رشدی کے ہنگامے ہم سب کی نظر میں ہیں، اور آج سے 50 برس کے بعد سلمان رشدی کے نام پہ سکول کھل جائیں۔ اسی طرح ہے نا، اس سے بحث نہیں ہے سیاست میں کیا ہو رہا ہے، ایک لفظ ہمیں اس کے متعلق نہیں کہنا، لیکن دنیا کے مسلمہ حقائق میں سے ہے کہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے یہاں کے لوگوں کے لیے اسامہ کا نام قابل نفرت ہے۔ کیا کوئی بھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ آج سے 50 سال بعد امریکہ میں ایک پوری سیریز اسکول کی کھل جائے کہ اسامہ پبلک ہائی اسکول؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قوموں میں زندگی ہے، قوموں میں جان ہے، وہ جانتے ہیں کون دشمن ہے کون دوست ہے، اور ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے دشمن اور دوست کا وہ انتخاب کریں، کچھ بھی کریں۔ اس سے بحث نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے، ہمارا تو موضوع ہی نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال دیکھو کہ آج سے 90 برس 80 برس قبل جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین اور گستاخ اور ان کے مرتکب سمجھے جاتے تھے، آج وقت ایسا آ گیا ہے کہ انہی کے نام پہ سکولز کھل رہے ہیں، انہی کے نام پہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تہذیب ہے۔ اللہ نے اسی لیے بتایا ہے کہ حلال اور حرام کے اختیارات یہ صرف اللہ کے پاس ہیں، تم اپنی عقل سے کام لے کے حلال اور حرام کرنے لگو، ہم تو اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ یہ خدا کا قول صرف رزق کے بارے میں ہی نہیں، انسانوں کی تہذیب کے بارے میں بھی ہے، تمدن کے بارے میں بھی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہے جن اسباب، جن فیکٹرز کی وجہ سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہم تو لوگوں پر بڑے مہربان ہیں، جہاں تک ہے ہم رعایت کرتے ہیں لوگوں کی، انہیں سہولتیں دیتے ہیں، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ہمارا حق نہیں مانتے، ہمارے اس حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ رزق ہم دیں، سہولتیں ہم دیں، اور حلال اور حرام ہونے کے وقت میں یہ اپنی عقل کو لے آئیں، یہ بات نہیں ہو سکتی۔